بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امید کرتی ہوں ہمارے تمام ناظرین و سامعین کرم الہی میں ہوں گے۔ آج کی میزبان کی حیثیت سے میں ربیہ وسیم آپ سب کو ہماری پوڈ کاسٹ احکام حج اور قربانی میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ سب لوگ اس بات سے آگاہ ہوں گے کہ دن بدن عید الاضحیٰ، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں بڑی عید بھی کہتے ہیں، قریب ہوتی جا رہی ہے۔ اسی سلسلے میں آج کی ہماری پوڈ کاسٹ کا موضوع قربانی اور اس کے مسائل پر ہوگا۔ ہماری پوری کوشش رہے گی کہ ہم اس پوڈ کاسٹ میں عہد جدید میں نوجوانوں کو قربانی کے متعلق پیش آنے والی تمام مشکلات اور اس کے حل بیان کر سکیں، ساتھ ہی ساتھ اس پر آگاہی فراہم کر سکیں اور ہماری اس مذہبی روایت میں بے بنیاد اضافوں کو دور کر سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں ہمارے آج کے قابل عزت مہمان کے تعارف سے، جو کئی کتابوں کے مصنف رہ چکے ہیں، کئی موضوعات پر بھی لکھ چکے ہیں، تفسیر قرآن اور اسلامک جورسپروڈنس میں یہ ماہر بھی ہیں، مفتی کا درجہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے اسلامک اسٹڈیز میں ایم فل کیا ہے اور ابھی پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ ہمارے اسکول وہاج حسین اسکول سسٹم میں یہ او لیول اسلامیات اور اردو کے استاد کے طور پر اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ تو آئیے میں تعارف کراتی ہوں ہمارے قابل احترام استاد سر خرم غزالی سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کیا حال ہے آپ کے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ فرمائیں، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اور آپ کی چھٹیاں کیسی گزر رہی ہیں؟ بہت بہت اچھی۔ ویسے تو سمر ویکیشن میں اسٹوڈنٹس مصروف ہوتے ہیں اپنی ہی یعنی کہ عادات میں، لیکن آپ نے ماشاءاللہ وقت نکالا، یہ بہت اعزاز کی بات ہے۔ اور وہ اسٹوڈنٹس جو اس وقت گھروں میں بیٹھ کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، تو ان کے لیے ہمارا پیغام یہ ہے کہ وہ ربیہ وسیم کی طرح وہ یعنی کہ محنت کریں، سیکھیں اور سکھائیں۔ شکریہ سر۔ جزاک اللہ۔ سر سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ سر جیسا کہ آج آپ جانتے ہیں کہ آج کی ہماری گفتگو ایک انتہائی سنجیدہ اور اہم معاملے پر ہے جو قربانی ہے۔ اصل میں ہماری پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ ہے کہ امت مسلمہ تک ہماری یہ جو مذہبی روایت ہے یہ صحیح طرح اور بغیر کسی تبدیلی سے پہنچ سکیں، وہ ان باتوں سے آشنا ہو سکیں اور ان کو اپنی عملی زندگی یعنی پریکٹیکل لائف میں اپنا سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں ہمارے آج کے پہلے سوال سے۔ سر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ قربانی کس پر فرض ہے؟ اس کا کیا نصاب یعنی اس کا طریقہ کیا ہے؟ اور کیا ایک ہی فرد کی طرف سے سب کی قربانی قبول ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ آپ کا پہلا سوال، اس میں دو سوال موجود ہیں۔ جی دیکھیں، قربانی کس پر فرض ہے، کس پر واجب ہے، یہ آپ کا پہلا سوال ہے۔ دیکھیں، یاد رکھیے گا کہ جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر اماؤنٹ ہو یا 52.5 تولہ چاندی موجود ہو، وہ شخص صاحب نصاب کہلائے گا، صاحب استطاعت کہلائے گا۔ جی یعنی اور یہ کب ہونا چاہیے؟ جیسے زکوٰۃ کے لیے تو پورا سال گزرنا شرط ہے، لیکن یاد رکھیں قربانی کے لیے آپ کے پاس 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج، 12 ذی الحج کی غروب آفتاب سے پہلے یعنی کہ 10 ذی الحج کی صبح صادق کے بعد سے لے کر 12 ذی الحج کی یعنی کہ غروب آفتاب سے پہلے آپ کے پاس 52 تولہ چاندی کے برابر اماؤنٹ موجود ہے، تو آپ صاحب نصاب ہیں، تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ ٹھیک ہے سر، تو ایک ہی فرد کی طرف سے سب کی قربانی قبول ہو جاتی ہے؟ اب یہ اچھا سوال ہے۔ ہمارے یہاں جب علم نہیں ہے تو بہت سی عجیب سی جہالت ہمارے یہاں عام نظر آتی ہے، کیونکہ مجھے بہرحال اس کا مشاہدہ ہوا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر والد صاحب نے قربانی کر دی سب کا حق ادا ہو گیا، جی یا بڑے بھائی نے قربانی دے دی سب کا حق ادا ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، قربانی فرد واحد پہ واجب ہو سکتی ہے۔ ایک گھر میں، ایک گھرانے میں، ایک فیملی میں 7 افراد رہتے ہیں، 7 میں سے 3 افراد صاحب نصاب ہو گئے ہیں، تو وہ ان 3 کے 3 افراد پہ قربانی واجب ہے۔ اب وہ ان کی مرضی ہے، 3 کے 3 افراد یعنی کہ بکرا لے کر آئیں، دمبا لے کر آئیں، مینڈا لے کر آئیں، وہ ان کی مرضی ہے، یا وہ تینوں مل کر یعنی کہ ایک گائے خرید لیں، حصے ڈال لیں اس کے اندر۔ تو شارٹلی یہ کہ جو شخص جس فیملی میں صاحب نصاب ہے اس پہ قربانی واجب ہے۔ ایک اکثر ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ بکرا لینا ہو تو 3-4 افراد مل کے گھر کے بکرا خریدتے ہیں، تو اس سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ ایک شخص مکمل طور پہ بکرا خریدے گا، کیونکہ بکرے میں حصے نہیں ہوتے۔ تو ایک فیملی کے 4 افراد اگر ہیں، 2 صاحب نصاب ہیں، تو وہ قربانی کریں گے۔ جی سر، آج کل کے زمانے میں مہنگائی اتنی زیادہ ہوگی کہ اب جو خاندان کے افراد ہوتے ہیں وہ ایک گائے لیتے ہیں اور اسی میں حصے ڈالتے ہیں۔ آج کل کا نظام ہی ہے۔ سر میرا اگلا سوال یہ ہے کہ جب لوگ
قربانی کا جانور خریدنے جاتے ہیں جی تو وہ بہت سی چیزیں کنسیڈر کرتے ہیں. جی وہ اپنے ذہن میں بہت سی چیزیں رکھ کے جاتے ہیں کہ وہ اس طرح کا جانور لیں گے. وہ وہاں جا کے اس کے دانت دیکھتے ہیں، اس کی عمر دیکھتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں جانور خریدتے وقت کس چیز کا اعتبار کرنا چاہیے؟ دیکھیں، جانور ہم قربان کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں، جانور قربان کرنے کا مقصد کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، جی یہ سنت ابراہیمی ہے. جی بے شک. یاد رکھیں، شریعت کے اندر جتنے افعال ہیں، اعمال ہیں، اس کے اپنے اصول و ضوابط ہیں، قانون و قاعدے ہیں. ہم اسی پرنسپلس کو دیکھتے ہوئے، انہی قوانین کو دیکھتے ہوئے ہم وہ عبادت کرتے ہیں. تو قربانی کے جانور جو ہیں، اس میں اکثر لوگ جب منڈی جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس کے دانت دیکھتے ہیں. تو وہ دانت دیکھ کر اعتبار کرتے ہیں، جانور خرید کے لے آتے ہیں. تو یاد رکھیں، قربانی کے جانوروں میں عمر کا اعتبار ہے، دانتوں کا اعتبار نہیں ہے. یعنی کہ ہم اس کی عمر دیکھیں گے، ٹھیک ہے. اور اچھا، دانت کیوں دیکھے جاتے ہیں؟ دانت اصل میں ایک نشانی ہوتی ہے، ایک نشاندہی ہوتی ہے کہ یہ جانور، یعنی کہ بیچنے والا جو ہمیں اس کی عمر بتا رہا ہے تو اس کے اعتبار سے، وہ دانت کے اعتبار سے ایک اندازہ لگاتے ہیں. لیکن اصل اعتبار عمر کا ہے. اور عمر کیا ہوتی ہے؟ اونٹ اور اونٹنی، ان کی عمر کم از کم 5 سال ہونی چاہیے. بیل، گائے، بھینس، بھینسا، اس کی عمر 2 سال ہونی چاہیے. بکرا، اس کی عمر ہونی چاہیے 1 سال. دمبا، اگر دمبا 6 مہینے کا ہے لیکن وہ دکھنے میں فربا ہے، موٹا ہے، تازہ ہے، تو اس 6 مہینے کا دمبا جو آپ کو 1 سال کا لگتا ہے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے. تو اصل اعتبار عمر کا ہے. دیکھیں، بالکل نو ڈاؤٹ کہ جو دانت ہے اس سے بھی ایک اندازہ لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک جانور کی، ایک شخص بکرا لینے گیا اور اس نے بکرے کے دانت دیکھنا شروع کر دیے ہیں، اس بکرے کے دانت ہی نہیں ہیں، جی اور بیچنے والا کہہ رہا ہے بھائی اس کی عمر جو ہے وہ 3 سال ہے، ہم، جبکہ بکرے کی شرعی عمر 1 سال ہے. تو وہ کہہ رہا ہے اس کے دانت نہیں، میں جانور نہیں لوں گا. تو یہ لا علمی کی وجہ سے وہ جانور نہیں خریدتا، جبکہ جانور بہت خوبصورت ہے، ہر اعتبار سے جو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی خصوصیت ہونی چاہیے اس میں موجود ہیں. لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے تو وہ دانتوں کو دیکھ کے اندازہ لگا رہے ہیں. دیکھیں، جانور جب بھی خریدیں اپنے ساتھ کسی ایسے دوست کو رکھیں جو ماہر ہو، اس کی پہچان رکھتا ہو. دیکھیں، انسانوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ انسانوں کے بھی کبھی کبھی دانت جلدی آ جاتے ہیں، کچھ بچوں کے تاخیر سے آتے ہیں، کچھ بچوں کے بہت لیٹ آتے ہیں. تو جانور میں بھی ایسا ہو سکتا ہے. تو مختصر یہ کہ جانور خریدتے وقت آپ نے کس کا اعتبار کرنا ہے؟ عمر کا اعتبار کرنا ہے. دانت ایک نشاندہی ہے، ایک سہولت کے لیے ہے. جی جزاک اللہ. سر، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں قربان کیے جانے والے جانور، ان کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے؟ ان کی کیا صفات ہونی چاہیے؟ کیونکہ اکثر سننے کو یہ آتا ہے کہ کسی جانور کی دم کٹی ہوئی ہے، یا اس کا کوئی کان کٹا ہوا ہے، یا اس کے جسم پہ کسی قسم کا زخم آیا ہوا ہے. تو بعض لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ایسے جانور کی قربانی قبول نہیں ہوتی. تو سر، اس پہ رہنمائی فرمائے گا. بہت عمدہ سوال کیا آپ نے. دیکھیں، یاد رکھیے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں جب حضرت مسلمان خود پیش ہو یا کسی چیز کو پیش کرے تو وہ اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے، اس کا معیار عمدہ ہونا چاہیے، وہ فالٹ لیس ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کا نقص نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو جانور کی خصوصیات، سب سے پہلے دیکھیں جانور کی عمر کا اعتبار. عمر دیکھیں گے آپ، وہ کس عمر کا ہے جو شرعی طور پہ بتا دی گئی. پھر جانور دیکھیں خوبصورت ہو اور فربا ہو، طاقتور ہو، اور اس میں کسی قسم کا عیب نہ ہو، نقص نہ ہو. فار ایگزامپل، ایک شخص ہے، وہ جانور خرید کر لایا اور وہ کمزور، اتنا کمزور ہے وہ، یعنی کہ تھوڑا سا چلتا ہے اور وہ بیٹھ جاتا ہے. کیونکہ ایسا جانور جو مذبح خانے تک، سلاٹر ہاؤس تک خود چل کر جانے کی طاقت نہ رکھتا ہو، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی. اچھا، ایسا جانور جس کے پیدائشی سینگ نہیں ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی. اونٹ کے تو سینگ نہیں ہوتے. تو ایک ایسا جانور جس کا 2 سینگ ہیں اور ایک سینگ جو ہے وہ پورا کٹا ہوا ہے، ٹوٹا ہوا ہے، اور ایک سینگ ایسا ہے کہ وہ موجود ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی. لیکن ایک ایسا جانور ہے جس کا ایک سینگ بالکل جڑ سے نکلا ہوا ہے، یعنی کہ اس کا گودا اندر نظر آ رہا ہے، اس کا گوشت نظر آ رہا ہے، سینگ بالکل نکلا ہوا ہے. تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی. کہ اللہ کی بارگاہ میں یعنی کہ معیوب، عیب دار جانور پیش نہیں کیا جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم قربانی کرو تو تمہاری قربانی جو ہے یہ روز قیامت آپ کے نام اعمال میں ڈالی جائے گی. اس کی یعنی کہ اس کا خون، اس کا گوشت، یہاں تک کہ جس کو یعنی کہ اس کے پائے، یہ سب آپ کے روز قیامت
پلڑے میں تولے جائیں گے، اس کا ثواب دیا جائے گا، یہ نیکیاں بن کر آئیں گی۔ تو ایک شخص اگر کمزور چیز بھیجے گا تو اس کا ثواب بھی اسی اعتبار سے ہوگا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جب جانور کو قربان کیا جائے عید الاضحیٰ کے ایام میں، تو وہ موٹا ہونا چاہیے، فربا ہونا چاہیے، عمر کا اعتبار ہونا چاہیے، اور اس کی خدمت خوب کرنی چاہیے ہمیں بھی۔ بے شک بے شک۔ سر میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ قربانی کا جانور خود ذبح کرنا افضل ہے یا پھر کسی اور سے بھی کروایا جا سکتا ہے، اور ذبح کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، قربانی کا جانور ہمیں خود ذبح کرنا چاہیے، افضل ہے۔ جی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اپنا قربانی کا جانور خود ذبح فرماتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ عبادت میری ہے نا، وہ میری طرف سے ہو رہی ہے، تو افضل بھی یہی ہے کہ وہ کام میں کروں۔ جس خشوع خضوع کے ساتھ، جس نیت کے ساتھ، جس عقیدت کے ساتھ جانور کو میں ذبح کروں گا نا، وہ دوسرا شخص نہیں کرے گا۔ جی۔ آپ کسائی کو بلوا لیتے ہیں، جو جس نیت سے وہ کرے گا نا، وہ آپ والی نیت نہیں ہے۔ آپ نے جانور خریدا، جانور کی خدمت کی، اس کو چارہ کھلایا، اور بچوں نے اس کو چارہ کھلایا۔ دیکھیں، جانور کی خدمت کرنا بھی ثواب ہے، بالکل۔ ٹھیک ہے، کیونکہ قربانی کا جانور ہے۔ تو افضل یہ ہے کہ آپ جانور کو خود ذبح کریں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ آپ کو ذبح کرنے کی تمام شرائط معلوم ہے۔ اگر آپ کو خود جانور ذبح کرنے کے اصول و ضوابط معلوم نہیں ہیں، شرعی اصول معلوم نہیں ہیں، پھر آپ خود مت کریں، پھر اس سے کروائیں کہ جو اس کو صحیح سے ذبح کرنا جانتا ہے۔ سر تو میرا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا خواتین بھی ذبح کر سکتی ہیں؟ اچھا سوال ہے، عمدہ سوال ہے بھائی، یہ خواتین کے لیے آپ نے خاص سوال پوچھے ہم سے۔ تو خواتین جہاں پہ دنیا جہاں کے تمام کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے جی، تو خواتین شرعی طور پہ قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہیں، یہ جائز عمل ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ خواتین کو قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کی جو شرعی اصول ہیں وہ معلوم ہو، تو معلوم ہو تو یہ بہت افضل ہے کہ وہ اپنے جانور خود ذبح کریں، تو بالکل کر سکتی ہیں۔ سر قربانی کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ہمیں کس طرح ذبح کرنا چاہیے جانور کو؟ صحیح، اچھا، بہت اہم سوال ہے آپ کا، قربانی کے جانور کو ذبح کیسے کیا جائے۔ اس میں کچھ ہماری طرف سے بہت سی، یعنی کہ لا علمی کی وجہ سے بہت سی کمزوریاں جو ہونی نہیں چاہیے۔ دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم قربانی کے جانور کو ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، اور پھر فرمایا کہ تم جس اوزار سے ذبح کرو اس اوزار کو بھی تیز کر لو۔ یعنی کہ آپ ذبح کیسے کریں گے؟ نمبر 1، سب سے پہلی چیز آپ دعا پڑھیں گے، انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض، یہ پوری دعا ہے، اور ایک آیت بھی ہے قرآن کی، وہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر، اس کو ادا کیا جائے گا۔ جانور کو قبلہ رخ کریں گے، اور جس اوزار سے آپ ذبح کریں گے وہ اوزار تیز ہونا چاہیے۔ دیکھیں، اگر اوزار کے اوپر، یعنی اوزار تیز نہیں ہے تو اس سے جانور کو تکلیف زیادہ ہوگی۔ جی۔ تو ادب یہ ہے، نبی اسلام کا حکم یہ ہے، جس اوزار سے ذبح کریں وہ اوزار تیز ہونا چاہیے، اور آپ اس کی گردن نہیں کاٹیں گے پوری۔ اکثر کسائی ایسے ہوتے ہیں گردن کاٹ دیتے ہیں جانور کی فوراً ذبح کرتے ہوئے، نہیں، یہ مکروہ فعل ہے، اس سے اس کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ حکم یہ ہے آپ اس کی 4 رگیں کاٹیں گے بس، ٹھیک ہے جی، اور تیز اوزار سے کاٹیں گے آپ۔ ایک تو یہ ہے قبلہ رخ کاٹیں گے۔ اب ایک اور چیز بہت اہم، یہاں پر آپ نے جانور کو ذبح کر دیا تو لوگ فوراً اس کی گردن پہ، گلے پہ پانی پھینکتے ہیں، اس سے تکلیف ہوتی ہے، تڑپتا ہے جانور۔ نہیں، جانور کو ایسے تڑپانا نہیں چاہیے اس انداز سے، اپنے اس فعل سے۔ اور اکثر کسائی ایسا کرتے ہیں جلد بازی میں، یا جو لوگ گھر میں خود بھی ذبح کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ جانور کو ذبح کر دیا اور فوراً اس کی کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا چمڑا اتارنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، یہ غلط چیز ہے۔ جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے تو آپ اس کی کھال نہیں اتاریں گے۔ جانور ذبح ہو گیا، قبلہ رخ ذبح ہو گیا، دعا آپ نے پڑھ لی، اور اس کے بعد جب جانور ٹھنڈا ہو جائے پھر آپ اس کی کھال اتاریں، پھر آپ اس کے گوشت کی جو جیسے اس کی کٹائی کرنی ہے کٹائی کریں۔ ایک اور بہت اہم چیز یہاں پر، اکثر لوگ یہ کرتے ہیں جو خود جانور کو قربان نہیں کرتے، وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ کسائی کے ساتھ ہاتھ رکھتے ہیں، کسائی ہاتھ پھیرتے ہیں تو اکثر والدین بھی کہتے ہیں کہ تم بھی ہاتھ رکھ لو۔ یاد رکھیں، جتنے ہاتھ اس یعنی کہ اوزار پہ ہوں گے، اس خنجر پہ ہوں گے جس سے ذبح کیا جا رہا ہے، اس چھری پر ہوں گے جس سے ذبح کیا جا رہا ہے، تو جتنے ہاتھ اس کے اوپر ہوں گے سب کا دعا پڑھنا بسم اللہ اللہ اکبر ضروری ہے۔ اگر آپ نے نہیں پڑھا تو قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے نیت کر لی ہے نا ساتھ اس کے۔
تو بسم اللہ اللہ اکبر آپ پھر سب پڑھیں گے، یعنی کہ ایک شخص قربان کر رہا ہے، آپ نے ساتھ ہاتھ میں لا لیے اور آپ کا قربانی کا جانور ہے، تو آپ کو بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ یہ ہے قربانی کا مختصر طریقہ۔ جزاک اللہ۔ سر میرا اگلا سوال یہ ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہے اس کی تقسیم کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ ہاں، قربانی کے گوشت کی تقسیم، دیکھیں قربانی کا جو گوشت ہے نا، یہ بڑا قیمتی گوشت ہے۔ جی جیسی قربانی کے ایام آتے ہیں تو ہمارے یہاں پلاننگز بنتی ہیں، تو باربیکیو کب ہوگا، اس کا ٹکا کب بنے گا، ہے ٹکا بوٹی کب بنے گی، اس کا پلاؤ کب بنے گا، ٹھیک ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، ایک شرعی مسئلہ ہے، وہ جانور جس کے اندر حصے ہوتے ہیں اور اس میں ایک شخص کی نیت گوشت کا حصول ہے کہ میں گوشت حاصل کر لوں، اس کی نیت صرف گوشت ہے، وہ صبح شام دن رات گوشت کے خواب دیکھ رہا ہے، تو اس کی اس بدنیتی کی وجہ سے کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ دیکھیں قربانی کا مقصد ہے سنت ابراہیمی کو ادا کرنا۔ دیکھیں کامن سینس کی بات ہے، بھئی یہ آپ کا حصہ ہے، گوشت آپ کے پاس ہی آئے گا، تو آپ اپنی نیت درست کر لیں۔ آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے کہ میں سنت ابراہیمی کو ادا کر رہی ہوں یا ادا کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ دیکھیں گوشت آپ کے پاس ہی آئے گا، کسی کے پاس نہیں جائے گا، لیکن نیت گوشت ہی ہونا چاہیے۔ جی تو نیت کیا ہونا چاہیے؟ سنت ابراہیمی، جو انبیاء کی سنت ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، پھر نبی اسلام کا طریقہ ہے، صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ تو اب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی آپ کو کہ ہماری نیت درست جی ہونی چاہیے۔ اب اگلی چیز جو اس کی تقسیم کیسے ہونی چاہیے، دیکھیں گوشت کی تقسیم ایک بار ذہن میں رکھ لیں گے، اگر آپ قربانی یا گوشت مکمل طور پہ خود کھا لیں شرعاً جائز ہے، اس میں قباحت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن افضل عمل کیا ہے جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے؟ دیکھیں انسان کو حرص اور طمع نہیں کرنی چاہیے، لالچ نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اسلام کو سمجھیں، اسلام کی ڈیمانڈ ہے ہم سے، اسلام کا مطالبہ ہم سے یہ ہے کہ ہم خود تو اچھی زندگی گزاریں، لیکن اپنے مومنین بھائی جو کمزور ہیں کسی بھی اعتبار سے، وہ کھانے پینے کی جائز خواہشات پوری نہیں کر سکتے، تو ان کی خدمت بھی کریں۔ اسلام کا ہم سے یہ بھی مطالبہ ہے، یعنی کہ ایسا نہیں کہ میں خود سمر جاؤں، خود کھا لوں، خود پی لوں، لیکن جو میرا پڑوسی ہے، جو میرا حلقہ احباب ہے، وہ اس سے محروم رہ جائے۔ اچھا ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جہاں پر بکرا ذبح ہوتا ہے تو وہاں پر اس کی تقسیم لوگ کم کرتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ بکرے گوشت خود کھا لیں، لیکن جی شرعاً جائز ہے، مکمل کھا لیں، کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن جو اسلام کا ایک اور مطالبہ ہے حضرت مسلمان سے کہ دوسروں کا خیال رکھا جائے۔ آپ بالکل، لوگ بچپن میں پڑھتے آئے ہوں گے شیئرنگ، شیئرنگ از کیئرنگ۔ ہاں ٹھیک ہے جی، شیئرنگ از کیئرنگ۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ اس کو پریکٹیکل ہم کب کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں زندگی میں بہت سے موقع دیتا ہے کہ جب وہ اس کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن بن جاتا ہے، اس کوٹیشن کی۔ تو احادیث تو بہت سی ہمارے پاس موجود ہیں نبی السلام کی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زمین والوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پہ رحم نہیں کرتا۔ اور بہت سی احادیث ہیں، جیسے مشہور حدیث ہے کہ نبی صاحب نے فرمایا کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مومن بھائی کے لیے جی پسند کرو۔ اور احادیث بھی ہیں، یہ سب احادیث ہمیں کیا سبق دے رہی ہیں کہ آپ نے خود تو سنورنا ہے، خود آپ اچھا کھائیں لیکن اوروں کو بھی کھلائیں۔ اسلام تو ہم سے یہ بھی مطالبہ کر رہا ہے۔ تو گوشت کی تقسیم آپ افضل یہ ہے اس کے 3 حصے کریں، ٹھیک ہے۔ ایک حصہ آپ اپنے استعمال کے لیے رکھیں، دوسرا حصہ آپ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں، تیسرا حصہ آپ غریب غربا میں تقسیم کر دیں، مساکین میں تقسیم کر دیں۔ دیکھیں وہ جب اس کو تناول کریں گے، قربانی گوشت کو غریب غربا کھائیں گے، آپ کے اہل خانہ رشتہ دار کھائیں گے، وہ آپ کے لیے دعا کریں گے۔ دعا نہ بھی کریں، وہ ایک چیز کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوگا کہ میری بالکل مخلوق نے بھی، یعنی کہ وہ شخص جو خود صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، اس نے اس نیکی عبادت میں اوروں کو بھی شامل رکھا، تو اس کو اس کا بہت ثواب ملے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی زندگی سے ہمیں بہت سی ایسے واقعات ملتے ہیں جس سے قربانی کے گوشت کے حوالے سے ہمیں بہت سی تعلیم ملتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اپنی پہلی زوجہ محترمہ سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام، ان پر اللہ کا سلام ہو، آپ وصال فرما گئی۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی فرماتے تھے تو گوشت کا ایک حصہ حضرت خدیجہ کی فرینڈز، سہیلیوں کے گھر میں بھجواتے تھے۔ ماشاء آپ اللہ۔ اندازہ لگائیں، تو نبی اسلام کی سیرت کس کے لیے ہے؟ میرے اور آپ کے لیے۔
امت مسلمہ کے لیے، ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے، بالکل بالکل ٹھیک ہے. اور گوشت کی تقسیم کے حوالے سے مزید یہ ہے، جیسے آپ دیکھیں حصے ہوتے ہیں، جیسے گائے ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، اس میں 7 یا 5 حصے ہوتے ہیں. تو اس وقت بھی جب قربانی کا جانور ذبح ہو تو اس وقت جو افراد ہیں وہ 7 حصے برابر کریں گے سب میں. فار ایگزامپل آپ نے اس بار قربانی کی اور اس میں آپ کا ایک گائے میں حصہ ہے اور آپ کے حصے میں 25 کلو گوشت آیا، ٹھیک ہے. تو جو آپ کا 25 کلو گوشت ہے آپ کے حصے کا، آپ اس کے 3 حصے بنا لیں، ایک خود استعمال کریں، آپ ایک اپنے رشتہ داروں میں دے دیں اور ایک غریب غربا میں تقسیم کر دیں. یہی حکم بکرے کا ہے. ہر وہ جانور جس کی قربانی کرنا جائز ہے، جس کی قربانی ہوتی ہے، تو اس کے گوشت کو تقسیم کر کے 3 حصوں میں دے دینا یہ افضل ہے. جزاک اللہ. سر اسی سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ قربانی کے گوشت کو ہم اپنے گھر کتنے دن ذخیرہ کر سکتے ہیں، کتنے دن سٹور کر سکتے ہیں؟ ہاں، اچھا سوال ہے. قربانی کے گوشت کو کتنے دن سٹور کر سکتے ہیں؟ اپنی فریج میں، فریزر میں چھپا کے رکھ سکتے ہیں جی یا سامنے رکھ سکتے ہیں. اس پر 2 قسم کی احادیث ہیں. میں چاہوں گا کہ وہاج حسین اسکول سسٹم کے پلیٹ فارم سے ہم اپنے تمام ناظرین کو اور بالخصوص اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو یہ مسئلہ تھوڑا ڈیٹیل میں بتاتے ہیں. کیونکہ جب آپ کتب حدیث پڑھیں گے نا تو آپ کے سامنے ایک حدیث آ جائے گی تو آپ سوچیں گے یار فلاں وہاج حسین اسکول سسٹم کے پوڈ کاسٹ سے ہم نے یہ مسئلہ تو ایسے سنا تھا. تو میں چاہوں گا میں اس کی مکمل وضاحت کر دوں مختصر سے وقت میں. کتب حدیث میں باقاعدہ چیپٹرز موجود ہیں قربانی کے مسائل سے متعلق. تو سب سے پہلے تو میری گزارش یہ ہے جتنے مسلمان ہیں وہ ان ایام میں ذی الحج کا مہینہ شروع ہوتا ہے اس سے پہلے اور اس مہینے میں، اور قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے قربانی کے مسائل پڑھ لیں. دیکھیں یہ ضروری ہے. آپ جو عبادت کرنے جاتے ہیں اس کی بنیادی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے کہ اس کی مقبولیت کیسی ہوگی، اس میں کیا چیزیں مکروہ ہیں، کیا چیزیں جو ہیں مستحب ہیں، کیا اس کے اندر واجب ہیں، کیا فرض ہیں، وہ جاننا ضروری ہے. تو پہلا تو ہمارا پیغام اور میسیج یہ ہے، اور تمام اسٹوڈنٹس کو خاص طور پہ میرا یہ میسیج ہے کہ تمام اسٹوڈنٹس قربانی کے مسائل کو پڑھیں. جو مسئلہ سمجھ میں نہ آئے فقیر حاضر ہے، آپ ہم سے پوچھو. اچھا جی، ہم مصروف ہیں اگر تو آپ اپنے علاقے میں جہاں نماز پڑھتے ہیں وہاں کسی امام صاحب سے پوچھ لیں، کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیں، اور حدیث کا مطالعہ ضرور کریں. اچھا جی، دیکھیں پورے چیپٹرز ہیں قربانی کے مسائل کے اوپر. صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، المستدرک، صحیح ابن حبان، المعجم الکبیر، المعجم الصغیر، مسند احمد بن حنبل، مسند امام اوزائی، مسند عائشہ، مسند ابو بکر، اور بہت سی حدیث کی کتب ہیں. ان تمام کتب میں آپ کو قربانی کے مسائل پر احادیث مل جائیں گی، ٹھیک ہے. تو اس میں 2 قسم کی احادیث موجود ہیں. ایک حدیث اس موضوع پر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ ذخیرہ نہیں کر سکتے. یہ حدیث رسول ہے. سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے. جی اچھا جی، اب دیکھیں اگر علم مکمل نہ ہو تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. اب کتب حدیث میں ایک اور حدیث بھی موجود ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے گوشت کو یعنی کہ اجازت دے دی کہ آپ اس کو چاہیں جتنا دن مرضی ذخیرہ کر سکتے ہیں. اب یہ 2 قسم کی حدیث ہے. تو ان دونوں حدیث کی ریئل انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، اس کی تفہیم کیا ہے، اب اس کو سمجھیں. اسلام ایک علم ہے، اسے ہم کہتے ہیں ناسخ اور منسوخ. جیسے قرآن میں ایک علم ہے ناسخ اور منسوخ. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ناسخ اور منسوخ کے علم کو نہیں جانتا اس کو تفسیر قرآن کی تفسیر کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. اتنا اہم علم ہے. ہم تو سمجھتے نہیں کہ بھئی ہم نے قرآن کا ایک ترجمہ پڑھا تو ہم تفسیر کر لیں گے، ایسا نہیں ہے. اس کی پرنسپلز ہیں. تو ایسے ہی ناسخ اور منسوخ حدیث میں بھی ہوتا ہے. میں بہت آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں. ناسخ منسوخ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، منسوخ وہ حکم ہے یعنی کہ ایک حکم پہلے سے تھا، ایک اسلامک رولنگ پہلے سے تھی، اس رولنگ کو، اس لا کو، اس حکم کو اللہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرما دیا. اسے کہتے ہیں منسوخ. کیا کہتے ہیں؟ منسوخ. اب اس کے بعد جو دوسرا حکم آیا، جو سیکنڈ رولنگ آئی، جو دوسرا نیا حکم آیا، جو نیکسٹ آرڈر ہے اللہ کی طرف سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وہ جو دوسرا حکم ہے اب اس پہ عمل ہوگا، اسے کہتے ہیں ناسخ. کیا کہتے ہیں؟ ناسخ. یعنی کہ ناسخ اور منسوخ حدیث میں بھی ہے. وہ حدیث
جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ جمع نہیں کر سکتے، اسٹور نہیں کر سکتے، تو وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو وہ ایبروگیٹڈ ہے، وہ ختم ہو گیا، اب اس پہ عمل نہیں ہوگا۔ جو بعد کا حکم آیا جس کو ہم ناسخ کہتے ہیں، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اب تم اس کو ذخیرہ کر سکتے ہو، تو اب قیامت تک جس قربانی کے گوشت کے معاملے میں ہم عمل کریں گے وہ دوسرا حکم ہے جس کو ہم ناسخ کہتے ہیں، کہ قربانی کا گوشت آپ 3 دن سے زیادہ ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ تو آپ کی مرضی ہے، آپ قربانی کا گوشت 10 دن ذخیرہ کریں، آپ اس کو ماہ محرم تک ذخیرہ کریں، آپ اس کی حلیم بنائیں، آپ اس کے تکے بنائیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ دیکھیں اللہ کی نعمت ہے، دیکھو اسلام کتنا خوبصورت ہے، یہ کتنی سہولت دی ہے۔ بالکل سر۔ تو اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے نا تو پھر ذہنی پریشانی، تو علم ضرور حاصل کریں عبادات سے متعلق۔ جی سر، جزاک اللہ۔ سر اسی سوال کو آگے لے جاتے ہوئے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم گوشت کیا دوسرے ملک بھیج سکتے ہیں، یعنی یہاں پاکستان سے آسٹریلیا یا پھر یو کے، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ عمدہ سوال ہے، یعنی کہ آپ کا سوال ہے کہ ایک شخص نے پاکستان میں قربانی کی، جی، کیا وہ اپنی قربانی کا گوشت آسٹریلیا، یو کے، افریقہ، امریکہ کہیں بیچ سکتے ہیں؟ اپنے رشتہ داروں کے پاس؟ یا ایک شخص نے مکہ اور مدینہ میں قربانی کی، جی، کیا وہاں سے وہ گوشت پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا یہاں بیچ سکتے ہیں؟ جی بالکل بیچ سکتا ہے، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ جو حجاج کرام اتنی قربانی کرتے ہیں، ماشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں حجاج کرام جمع ہوتے ہیں حج کے دنوں میں، اور ابھی جو قربانی حج کے دنوں میں ہوگی تو اس کا گوشت پاکستان تک آتا ہے۔ باقاعدہ اس کے ادارے بنے ہوئے ہیں، انسٹیٹیوشنز بنے ہوئے ہیں، یعنی کہ بیت المال کا پورا کنسیپٹ ہے آج بھی، وہاں پر یہ گوشت آتا ہے ان اداروں میں، وہاں سے غریب غربا میں تقسیم ہوتا ہے۔ اس کا پورا پروسیس ہے، اس کے کارڈز بنتے ہیں، اور جس یعنی کہ غریب شخص کے پاس وہ کارڈ ہو جو محتاج ہے اس چیز کا، تو وہ کارڈ دے کے وہ گوشت حاصل کرتا ہے۔ بالکل ایسا کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ کی قربانی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سر میرا آپ سے اب آخری سوال، جو کہ میرا خود کا سوال ہے، جی اور یہ سوال بہت اہم بھی ہے آج کل کے نوجوانوں کے لیے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں لوگ جب جانور خرید کے لاتے ہیں تو وہ ان جانوروں کی نمائش کرتے ہیں، اور وہ بھی بہت پرجوش طریقے سے، ان کے پیچھے گانے لگاتے ہیں، جی رنگین قندیلیں لگاتے ہیں، ان کو طرح طرح کے نام دیتے ہیں، جیسے طوفان، گبر یا سمبا، ایسے کر کے ان کو نام دیتے ہیں۔ تو اچھا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ جانوروں کو اپنی چھتوں پہ باندھ لیتے ہیں، اور پھر عید کے دن مشینوں کے ذریعے ان کو نیچے اتارتے ہیں۔ کچھ حادثات میں وہ جانور اوپر سے نیچے بھی گر جاتے ہیں، اتنی اونچائی سے۔ تو جب یہ ویڈیوز باہر کے لوگ دیکھتے ہیں، نان مسلمز دیکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ظلم کرتے ہیں، وہ ٹارچر کرتے ہیں، اور ایک طرح سے ان کی بات صحیح بھی ہے۔ تو کیا ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ کیا ہمیں یہ سب کرنا چاہیے؟ بہت عمدہ سوال کیا، بڑا جدید سوال کیا، مجھے بہت اچھا لگا آپ کا سوال۔ یہ ہمارے جدید دور میں قربانی تو ہو رہی ہے، لیکن اس کے انداز بدلتے جا رہے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ ایک عبادت کرنے جا رہے ہیں نا، تو اس میں میری اور آپ کی ذاتی خواہش نہیں ہوگی، میری اور آپ کی چاہت نہیں ہوگی۔ میری آپ کی خواہش، میری آپ کی چاہت وہ ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کی چاہت ہے، اور جو طور طریقہ قرآن اور حدیث نے ہمیں بتا دیا، ہمارے اسلاف نے بتا دیا، صحابہ کرام کی زندگیاں موجود ہیں، اہل بیت اطہار کی مقدس زندگیاں موجود ہیں، محدثین ہیں، فقہا ہیں، مفسرین ہیں، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کی فاؤنڈیشن میں موجود ہیں۔ ان شخصیات نے، ان عظیم مقدسات نے، ان مقدس شخصیات نے جس انداز سے قربانی کی ہے، ہمیں اسی انداز سے کرنی ہے۔ ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں یا گناہ کمانے جا رہے ہیں؟ قربانی کا جانور لے آئے، لیکن اب اس کے بعد گناہ جمع کر رہے ہیں۔ میرا خود اپنا مشاہدہ ہوا، میں نے خود دیکھا کہ بہت سے، میں اپنے اسٹوڈنٹس کو جانتا ہوں، بہت سے ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو اسٹیٹس لگا رہے ہیں، منڈی گئے ہوئے ہیں اور گائے دکھا رہے ہیں، بیل دکھا رہے ہیں، بھاگتا ہوا دکھا رہے ہیں، اور پیچھے نا گانے لگے ہوئے ہیں۔ یہ بے ادبی ہے، یہ ڈس رسپیکٹ ہے، یہ اس عمل کی بے ادبی ہے، یہ گناہ کما رہے ہیں ہم۔ یعنی کہ آپ نیکی کمانے گئے تھے، گناہ لے کر آ رہے ہیں۔ آپ منڈی جائیں، بالکل اسٹیٹس لگائیں، آپ اپنی سٹوری لگائیں، کوئی آپ واٹس ایپ پہ بھیجیں، بھائی ہمیں تو خوشی ہوگی کہ آپ یعنی کہ قربانی کے جانور سے اتنی عقیدت رکھتے ہیں، لیکن قربانی کے جانور کو دکھاتے ہوئے پیچھے گانے چلانا یہ ناجائز ہے، وہ تو ویسے ہی ناجائز عمل ہے۔ تو آپ ایک نیک کام کے ساتھ بری چیز کا انتخاب کر رہے ہیں،
یہ ناجائز چیز ہے. ہاں آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو آپ دعا لگا دیں, تلبیہ لگا دیں, لبیک اللہم لبیک, آپ نعت لگا دیں اگر اتنے شوق ہے. ویسے اس کا بھی یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ صرف کیا کریں, آپ قربانی کے جانوروں کو دکھائیں اور آپ اس سے باتیں کریں, یہ لگا دیں. آپ اس سے بات چیت کریں قربانی کے, آپ بیل سے باتیں کرو. آپ اگر اس کو آپ کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور آپ اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے, اچھی بات ہے, آپ یہ اسٹیٹس لگائیں, کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن پیچھے گانے لگانا, میوزک لگانا, یہ نامناسب چیز ہے. دیکھیں قربانی کا جانور, اس کا ہمیں ادب کرنا چاہیے, اس کا ہمیں احترام کرنا چاہیے, اس کی ہمیں تعظیم کرنی چاہیے. ہمارے معاشرے میں ایک چیز بہت غلط ہے. اچھی چیز یہ ہے کہ ہم بڑے جوش جذبے سے, بڑے جنون سے, بڑی عقیدت سے جانور کو 10-15 دن پہلے لے آتے ہیں, اور کچھ لوگ تو ماشاءاللہ 1 مہینہ پہلے لے کر آتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. اس کی خوب خدمت کرتے ہیں, کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں, اس کا بہت ثواب ہے. یہ عمل ہمارا بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس میں ایک کمزوری کیا ہے ہمارے درمیان, کہ ہمارے بچے بکروں کو لے کے بھاگتے ہیں, گائے کو لے کے بھاگ رہے ہیں, پیچھے سے اس کو چھڑیاں مار رہے جی ہیں. یہ نامناسب ہے. قربانی کے جانور کو تکلیف نہیں دینی چاہیے, یہ نامناسب چیز ہے. ایک بات. دوسری چیز, قربانی کے جانوروں کی نمود و نمائش کا شرعی حکم کیا ہے؟ آپ نے یہ سوال پوچھا. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پورے شہر قائد کے اندر خاص طور پہ, بلکہ پورے پاکستان میں ایسا ہوتا ہے, ہمارے یہاں زیادہ ہوتے ہیں. ہمارے اس میں سب کانٹینٹ کا ایک اپنا سٹائل ہے, ایک جی اپنا انداز ہے, ہمارے ایک اپنی تہذیب اور کلچر ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا, وہ تہذیب, وہ کلچر جو اینٹی اسلام ہے, جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے, ہم اس کو فالو نہیں کریں گے. ہماری تہذیب, ہمارا کلچر وہ ہونا چاہیے جو قرآن اور حدیث میں موجود ہے. لیکن ایسا کوئی بھی علاقائی کلچر جو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی مخالفت نہیں کرتا, اس کو ایڈاپٹ کرنے میں, اختیار کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا, کہ ایک مشہور شعر ہے میرے ذہن میں اس وقت آ رہا ہے, اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اب یہ جو شعر ہے, یہ شعر ہمیں بہت کچھ بتا رہا ہے. اقبال نے بہت بڑی فکر دی ہے کہ ہمارے پاس اپنی ایک ترتیب ہے, اپنی ترکیب ہے, اپنا ایک لا موجود ہے. ہمارے پاس قوم رسول ہاشمی ہے, ہم نبی اسلام کی امت ہیں. ہمارے پاس دستور ہے, قانون ہے, ہمارے پاس قوانین ہیں, اصول و ضوابط ہیں, ہم اس کو فالو کریں گے, ٹھیک ہے. نمود و نمائش, دیکھیں اگر تو کوئی شخص اس لیے مہنگے سے مہنگا جانور خریدتا ہے کہ وہ اہل محلہ کو دکھائے کہ دیکھو میں تم سے زیادہ بڑا جانور لے زیادہ کر سے آیا ہوں, زیادہ لوگ دیکھنا ہے. ہاں, اور اس کے اندر تکبر آتا جا رہا ہے, تو پھر تو یہ ناجائز چیز ہے, اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا. دیکھیں اگر کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کسی علاقے میں, اللہ نہ کرے کبھی ایسا وقت آئے کہ کبھی ایسا فتنہ برپا ہو جائے, ایسی آزمائش آ جائے اہل اسلام پر یا کسی خاص علاقے میں مسلمانوں کے, کہ جہاں پر لوگوں نے قربانی کرنا چھوڑ دی ہو. اب یہ واجب عمل ہے, سنت ابراہیمی مفقود ہوتی نظر آ رہی ہے, تو اس میں ہم کیا کریں گے؟ تو ایسے موقع پر آپ اپنے جانور کی نمود و نمائش کریں تاکہ لوگ اس عمل کو دیکھ کر قربانی کی طرف آئیں. لیکن اس کے اندر بھی غرور, تکبر کی نیت نہیں ہونی ہوگی, چاہیے. ٹھیک ہے. تو کبھی کبھی اگر فرائض یا واجبات پر عمل کرنا لوگ چھوڑ دیں تو اس کو علل اعلان کرنا ضروری ہے, اس کا مختلف جائز طریقے سے اظہار کرنا ضروری ہے. تو مہنگے سے مہنگے جانور خریدنا اس کا بہت ثواب ہے. ایک شخص نے 10 لاکھ کی قربانی جانور خریدا, ایک شخص نے 20 لاکھ روپے کا بیل خرید لیا, لیکن اس نے غرور, تکبر, افتخار کہیں نہیں کیا. وہ خوشی سے لے کر آئے, اس کی استطاعت ہے, اس کی استطاعت 20 لاکھ کی ہے تو اس نے اپنی استطاعت کے اعتبار سے بالکل صحیح کی ہے. ہمارے یہ بھی عجیب سی فکر ہے, لوگ سمجھتے ہیں نہیں یار, لوگ عجیب سی بات کرتے ہیں, یا تم 20 لاکھ روپے کا جانور لے کر آگے ہو, تم 15 لاکھ کسی غریب کو دے دیتے, وہ اپنا گھر بنا لیتا. دیکھیں یہ بات کرنا صحیح نہیں ہے, یہ اسلامی فکر کے خلاف ہے. بھئی ایک شخص کی استطاعت ہے, وہ 25 لاکھ کا بیل خرید سکتا ہے, اور وہ چاہتا یہ ہے کہ سنت ابراہیمی کو خوب طریقے سے وہ نبھائے, تو اس کی استطاعت 25 لاکھ کی ہے, تو آپ اس کو 25 لاکھ کی قربانی کرنے دیں, آپ اس کو منع نہیں کر سکتے. اس کی طاقت, اللہ نے اس کو دولت دی ہے. دیکھیں جہاں وہ غریب کی مدد ہو سکتا ہے وہ کرتا ہو, لیکن آپ اس شخص کو اس عمل سے منع نہیں کر سکتے. دیکھیں نمود و نمائش میں جو چیز غلط ہے ہم نے بتا دی, وہ افتخار کرنا اوروں کے اوپر, اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ مالدار شو کرنا, یہ غلط ہے. دیکھیں ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ بہت اچھا جانور لے کر آئے ہیں, آپ نے خود مشاہدہ کیا ہوگا, ہمارے ناظرین نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ لوگ یعنی کہ جانور لے کر آتے ہیں. اچھا میں نے یہ زیادہ شہر قائد میں دیکھا ہے
شعر قائد میں یہ بہت زبردست ایک ہمارے یعنی کہ معمول بھی رہا ہے، اور ہمیں اچھا لگتا ہے یہ روایت کہ لوگ جانور پہلے خرید کے لاتے ہیں اور باقاعدہ شامیانے لگاتے ہیں، تو اس میں اس کو رکھا جاتا ہے، لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. یہ اچھا عمل ہے. دیکھیں قربانی کا جانور ہے نا، یہ ہماری روایت ہے جو زندہ ہے، زندہ رہنی چاہیے. یہ اچھا عمل ہے. لیکن جو چیز غلط ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دی ہے. افتخار، تکبر، غرور، یہ چیزیں غلط ہے. اور بس رزق حلال سے خرید کے لائیں گے تو وہ 40 لاکھ کا بھی 1 کروڑ کا بھی بالکل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، اس کا ثواب بھی زیادہ ہے. اب دوسری بات، اچھا تیسری بات جو آپ نے اس کے اندر کہی مجھے کہ جانوروں کو چھت پہ رکھا جاتا ہے. دیکھو جانور کو کہاں رکھنا چاہیے، یاد رکھیے گا، جانور کو اس جگہ پر رکھیں جہاں پر اس کے لیے آسانی ہو، جہاں جانور آسانی سے بیٹھ پائے. ہر اعتبار سے، موسم کی تبدیلی کے اعتبار سے کہاں بیٹھ سکتا ہے اور وہ اس سے محفوظ رہے ہر تبدیلی سے، وہ چھت پر ہو یا زمین پر، وہ ایشو نہیں ہے. ہاں یہ بات جو آپ نے مزید اس کے اندر کہی کہ سر وہ جب اس کو چھت پہ رکھتے ہیں جانوروں کو تو مشینوں کے ذریعے نیچے اتارتے ہیں، تو یہ رسک ہے. اس رسک کو دیکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ احتیاط کیجئے، چھت پہ نہ رکھا جائے. کیونکہ دیکھیں نا، مشین سے آپ جانور کو اتار رہے ہیں، جانور خوف زدہ ہو سکتا ہے. بھی جانور کیا آپ انسان کو مشین کے ذریعے اتاریں نا بلڈنگ سے نیچے، مجھے معلوم نہیں کہ وہ زمین پہ زندہ پہنچے گا نہیں پہنچے گا، مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے اس کا دل کیسا ہے، کتنا مضبوط ہے. یعنی جب آپ جو کام آپ اپنی ذات کے لیے پسند نہیں کرتے تو آپ اللہ کی مخلوق جانوروں کے لیے کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو حکم بھی دیا گیا کہ آپ جس جانور کو ذبح کریں اس کو اچھے طریقے سے ذبح کریں، اور جس یعنی کہ آپ اوزار سے ذبح کر رہے ہیں. آپ نے مجھ سے طریقہ پوچھا تھا نا شروع میں بھی آخر میں بتاؤں گا، وہاں میں نے مختصر عرض کیا تھا، جس جانور کو آپ ذبح کریں نا اس کو اچھے اوزار سے ذبح کریں. تو ہمیں تو یہ حدیث بتا ہی رہی ہے کہ جانور کا ادب احترام ہر اعتبار سے کریں. آپ جانور کو چھت پہ رکھیں، زمین پہ رکھیں، کوئی مذائقہ نہیں. لیکن وہ جو ایک کمزور پہلو ہے کہ آپ نے 18ویں منزل کے اوپر، 15ویں منزل کے اوپر آپ نے جانور کو بٹھایا ہوا ہے 10 دن سے، اب آپ اس جانور کو وہاں سے مشینوں سے اتار رہے ہیں، تو اس میں نقصان کا خدشہ ہے. اگر اس وہ جانور نیچے گر گیا، اس کو تکلیف ہو گئی یا اس کو اتارتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے تو وہ مناسب نہیں ہے. اور آپ نے جو ایک کویشچن میں یہ بھی کہا کہ جو نان مسلم ہیں وہ اس سے یہ فکر لیتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں وہ ظلم کرتے ہیں، تو ایسی ہمارے عمل سے ایسی سوچ بیدار نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اگر ایسی سوچ ہے اس کا کالا کما ہونا چاہیے، اس کو ختم کرنا چاہیے. تو ایک اور سوال جو آپ نے مجھ سے پوچھا اس کے اندر کہ جانوروں کے نام رکھنا، ٹھیک ہے جی، یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا. میں اپنے تمام ناظرین سے کہوں گا، اپنے تمام اسٹوڈنٹ سے کہوں گا کہ آپ تک ہم وہاج حسین اسکول سسٹم کے پلیٹ فارم سے یہ پیغام دے رہے ہیں، آپ نے آگے پہنچانا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی. ٹھیک ہے، آپ پہنچائیں گے؟ جی سر. اوکے. اب سمجھو، مختلف قسم کے نام ہیں جانوروں کا، اللہ معاف کرے. کبر گائے، سمبا بھینس، یہ کیا نام ہے بھائی؟ آپ قربانی کا جانور قربان کر رہے ہیں، سنت ابراہیمی کو ادا کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے طریقے کو آپ ادا کر رہے ہیں، اور آپ نے جانوروں کے نام رکھے بہت بیہودہ قسم کے. نہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، یہ شرعاً جائز نہیں. ہاں، جانور کا نام رکھا جا سکتا ہے. ہمارے پاس بہت سی احادیث ہیں، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جانوروں کے نام رکھے جاتے تھے. میں قربانی کے جانوروں کی بات نہیں کر رہا، ویسے نام رکھے جاتے تھے. اگر آپ قربانی کے جانور کا نام رکھ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے اس کا نام اچھا نام رکھا جائے. اللہ کی بارگاہ میں وہ جانور پیش ہو رہا ہے تو اس کا خوبصورت نام رکھا جائے، بیہودہ نام نہ رکھا جائے. جیسے میں نے ایک مرتبہ سائن بورڈ میں پڑھا ہوا تھا، لکھا ہوا تھا ناگن گائے، یہ کون سا نام ہے یار؟ جی. تو ایسے نام مت رکھیں. اگر آپ کو زیادہ ہی شوق ہے نام رکھنے کا تو بہت یعنی کہ خوبصورت سا نام رکھیں جس کو سننے میں بھی اچھا لگے، بولنے میں بھی وہ اچھا لگے. تو مختصر یہ کہ آپ قربانی کے جانور کا نام نہ رکھیں تو بہتر ہے. اگر رکھنا ہے تو آپ خوبصورت سا نام رکھیں، اچھا سا رکھیں. نبی صاحب کے زمانے میں باقاعدہ جانوروں کے نام تھے. یافور جو نبی صاحب کے پاس ایک جانور تھا، اس کا یہ نام تھا. اور بھی نام ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کے سوال آپ تک پہنچ چکا ہوگا جواب کے ساتھ. جزاک اللہ. اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے پوڈ کاسٹ کے اختتام پر پہنچتے ہیں. سر خرم غزالی نے انتہائی عمدہ اور دلچسپ انداز سے ہمارے تمام سوالات کے جواب دیے. ایک بار پھر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. بہت نوازش. مجھے امید ہے کہ ہماری اس پوڈ کاسٹ نے امت مسلمہ کے علم میں اضافہ کیا ہوگا، چاہے وہ اتنا سا بھی اضافہ کیوں نہ ہو. ہمارے لیے وہ بہت معنی رکھتا ہے. وہاج حسین اسکول سسٹم کی جانب سے
آپ سب کو عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ میری دعا ہے کہ آپ سب کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اگلی پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ، والسلام۔